ڈائجسٹ میں کہانی کیسے بھیجیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہانی کتنے ٹائم پہلے بھیجنی چاہیے اور کتنے ٹائم سے لے کے کتنے ٹائم کے درمیان آپ کو ادارہ بتا دے گا کہ آپ کی کہانی قابل اشاعت ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعیم امین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیغام ڈائجسٹ جولائی 2022 کے بارے میں۔ اس شمارے کی ٹائٹل سٹوری لکھی ہے رمشا جاوید نے اور اس کا ٹائٹل ہے قرضے کی گائیں۔ قرضے کی گائیں کہانی ہے ایک ایسے میاں بیوی کی جو کہ دکھاوے اور حسد کی بنا پر بینک سے قرضہ لے کر قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہانی پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ اگلی کہانی پیغام ڈائجسٹ کا ایک مستقل سلسلہ ہے اور اسے مستقل طور پر محمد فیصل علی لکھ رہے ہیں۔ اس دفعہ کی چوتھی قسط ہے اور یہ بیسڈ ہے نیکی برباد گناہ لازم پر۔ کہانی ہمیں یوں بتائی جاتی ہے کہ جنگل کے بادشاہ کا تاج گم ہو گیا ہے اور تمام جانوروں کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بادشاہ کا تاج ڈھونڈ کر لائیں۔ اب مقررہ مدت کے دوران بادشاہ کا تاج تو مل جاتا ہے مگر پھر بھی جانوروں کو سزا دی جاتی ہے۔ اگلی کہانی بھی بیسڈ ہے مستقل سلسلے پہ ہی اور یہ ہے ہمارے ہیروز اور اسے لکھا ہے دانیال حسن چغتائی نے اور یہ ہے سلطان محمد فاتح پر۔ سلطان محمد فاتح بیسیکلی مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند ہے اور ان سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ بھی ہوں۔ اگر آپ نے یہ جاننا ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خواب کیسے پورے کیے جاتے ہیں، خواب دیکھنا کیا ہوتا ہے، ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے، تو مسلم ہیروز میں سلطان محمد فاتح کے دونوں حصے ضرور پڑھیے گا۔ اس حصے میں جو کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس میں یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا اس کا گزشتہ شمارے میں ہے۔ گزشتہ شمارہ چونکہ جون کا تو نہیں آیا تھا لیکن مئی کا آیا تھا، تو مئی کے شمارے میں اس کا پہلا حصہ ہے اور جولائی میں اب دوسرا ہے، تو یہ آپ پڑھیے گا اور اگر آپ کہیں اور سے بھی سرچ کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا کیونکہ سلطان محمد فاتح کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ پڑھیں گے یا سنیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کیسی زبردست کہانی ہے۔ اور اگلا سلسلہ جو ہے وہ ہے پہیلیوں کا۔ دلچسپ پہیلیاں ہیں تو میں پہیلیاں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ کو جواب آتے ہوئے تو آپ کمنٹس میں مجھے بتا دیجیے گا، ادروائز جو اگلی ہماری ویڈیو آئے گی اس میں میں اس کے جوابات بتا دوں گا۔ وہ کون سی سواری ہے جو آدھی اللہ نے بنائی اور آدھی انسان نے؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو 3 سوئیاں رکھتی ہے مگر سلائی نہیں کر سکتی؟ نمبر 3 لوگ نہر میں نہا رہے تھے لیکن صرف 2 لوگوں کے بال گیلے ہوئے، کیوں؟ نمبر 4، دن کو سوئے رات کو روئے، جتنا روئے اتنا کھوئے۔ نمبر 5، ایک شے جب ہاتھ میں آئے پانی پی پی کے گلتی جائے۔ نمبر 6، ٹانگیں 4 مگر بیکار، چلنا پھرنا ہے دشوار۔ یہ تھی 6 پہیلیاں۔ اب چلتے ہیں اگلی چیز کی طرف، تو آگے ہے ہمارا انگلش سیکشن اور انگلش سیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ڈونکی کے بارے میں تو یہ اس میں ہم نے اس کی شیپ، ہیلپنگ فار ہیومنس اور کین ناٹ لیو الون، ڈفرینس بٹوین ہارس اینڈ ڈونکی بتایا ہے، تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملے گی۔ اس سے اگلا سلسلہ ہے ہمارا ہنستے رہو۔ ہنستے رہو میں اگر آپ خود بھی بھیجنا چاہیں لطیفے تو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں، ahadsaz@gmail.com، لیکن کوشش کریے گا کہ 1 سے 2 ہی ہوں، زیادہ نہ ہوں، تاکہ آپ کی باری بھی آ سکے اور دوسروں کو بھی موقع مل سکے۔ اگلی کہانی بہت دلچسپ ہے اور یہ پنجابی سے ترجمہ شدہ ہے اور اسے لکھا ہے عاطف حسین شاہ نے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ پر پھیلائے اڑ رہا ہے اور اس کے چہرے کے آگے بال آئے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے کہوں کہ اس میں سے آپ کو کیا سبق ملا، تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک بے تکی سی بات ہے، ایسا اس میں سبق والی کون سی بات ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانی ایک بہت ہی
پراسر اور کہانی ہے، اور یہ ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے جو کہ کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ بیسیکلی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مصور ہے جس نے اپنی پینٹنگ بنائی ہے، اور ایک بابا جی آتے ہیں باہر سے ایسے ہی دیکھنے رینڈملی، وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ پینٹر ہوتا ہے اور اس کے کوئی جو ہے وہ فیمیل صحافی ہے، تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ واقعی آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو وہ ان کو بتاتا ہے، تو وہ پھر اپنے اس کو لے کے آتی ہے، جو پینٹر ہوتا ہے اس کو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس کو بتاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن جو وہ بزرگ آدمی بتاتا ہے اصل میں وہ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ اب وہ مطلب کیا ہوتا ہے اور یہ کہانی کس طرح سے ہمیں زندگی کے اس ایک چیز کے بارے میں بتاتی ہے کہ کامیابی کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ اس سے آگے ایک مستقل سلسلہ ہے جو ناول کا ہے، وہ ہے نورپور گاؤں۔ یہ گاؤں صرف نام کا ہی نورپور ہے، ادروائز لوگوں کو یہاں پہ پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اور کسی قسم کا بھی علم کا نور نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ جو نور ہے وہ علم کا نور اس میں بتایا گیا ہے۔ ایک لڑکا ہے، کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک لڑکا ہے جو کہ باہر سے پڑھ کے آتا ہے، باہر سے مطلب شہر سے پڑھ کے اپنے گاؤں میں آتا ہے، اور پھر اپنے گاؤں میں وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ پڑھ کے آیا ہے اسی طرح اس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھیں، اور وہ گاؤں کے لوگوں کو کس طرح پڑھاتا ہے، ان کو کس طرح ان ساری چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے، یہ بیسیکلی اس ناول کی سٹوری ہے۔ اور اس ناول میں بہت سے اہم سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں جن کا جواب ہر مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے ایک بڑا کامن کویشچن اس میں یہ ہے کہ کیا صرف نام رکھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے؟ جیسے میرا نام محمد نعیم ہے، کسی اور کا نام محمد صادق ہو سکتا ہے، محمد حسین ہو سکتا ہے، غلام نبی ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح کے جتنے بھی ہمارے مسلمس کے نام ہوتے ہیں وہ سارے نام رکھنے سے کیا صرف بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے؟ اسی طرح کے اور بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو یہ اس کی قسط نمبر 2 ہے، قسط نمبر 1 مئی کے شمارے میں آئی تھی، جون کا شمارہ تو نہیں آیا تھا۔ اگلی چیز ہے آداب زندگی کے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں ہم کھانے کے آداب، دوستوں میں بیٹھنے کے آداب، محافل کے آداب اور دیگر اس طرح کی چیزوں کو کور کرتے ہیں جو کہ ہماری سوشل گیدرنگ میں اور اس طرح کی چیزوں میں ایک بچے کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا پیغام ڈائجسٹ۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو اور آپ اس کی ممبرشپ لگوانا چاہتے ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گوگل فارم کو آپ فل کر کے اس کی سالانہ ممبرشپ 3 ماہ کی یا 1 شمارہ یا جس طرح بھی آپ کو پسند ہو، وہاں پہ آپشنز اویلیبل ہیں، تو آپ وہاں سے لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہماری اگلی ویڈیو آئے گی وہ آئے گی کہ پیغام ڈائجسٹ میں کہانی کیسے بھیجیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہانی کتنے ٹائم پہلے بھیجنی چاہیے اور کتنے ٹائم سے لے کے کتنے ٹائم کے درمیان آپ کو ادارہ بتا دے گا کہ آپ کی کہانی قابل اشاعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے جمعے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔